تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا، آپ خود بتا دو ہمیں، پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی، حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے، وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے؟ وہ کہے گا زنا کرنا، شراب پینا، تو کہا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا، یہ بدعت تھوڑی ہے، یہ تو ویسے ہی گناہ ہے۔ تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ بدعت ایجاد ہے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتے ہوں گے، شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا، یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا، یعنی یہ بات مان لی جائے، تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا، شیطان جنات کا سردار تھا، فرشتوں کا سردار۔ باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا، کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا، آپ نے اپنا گھر سیمنٹ کیوں بنایا؟ اگر یہ آپ سیمنٹ وجہ سے بناتے ہو، امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی، جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اس سے بنا دی۔ تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا، آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر جنات کو لوہے سے کیوں بنایا؟ تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا۔ آگ سے بنانے میں ایک حکمت یہ تاکہ نظر نہ آئے،